آپ کے بچے نہیں ہیں کیا آپ اس کیس کو عجیب و غریب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. کبھی مہدی کاظمی پر الزامات، کبھی دعا زہرا کی نازیبا تصاویر اور کبھی پلانٹڈ انٹرویو. آخر ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پیچھے کون سے عناصر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں بلال انور. ناظرین، دعا زہرا کیس کے حوالہ سے روز نت نئی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی سما ٹی وی پر اس کا ایک انٹرویو دکھایا گیا جو کہ صاف ظاہر تھا کہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا، اور ایک نان جینون اینکر اس سے ایسے سوالات کر رہا تھا جس کی کسی بھی طرح ہمارے معاشرے میں اجازت نہیں ہے. ایک ایسا کیس کہ جس میں واضح نظر آ رہا تھا کہ اب اس کیس کا رخ دعا کے والدین کی طرف مڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ دن آئے گا جب دعا زہرا اپنے والدین سے ملے گی. ایک ایسا کیس جس میں ڈاکٹرز کے 11 رکنی بورڈ نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ بچی کی عمر 15 سال ہے. تو اب فیصلہ ظاہر ہے دعا کے والدین کے حق میں ہونے جا رہا ہے. مگر ایسے موقع پر، ایسے نازک موقع پر جب بچی کئی مہینوں سے ان لوگوں کے چنگل میں ہے، اس کو بھی یہ امید جاگی ہے کہ شاید اب وہ صحیح سلامت اپنے والدین سے مل سکے. ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ جب سے بچی ان کے پاس ہے تب سے وہ لوگ جو بچی کو کہہ رہے ہیں وہی بچی کر رہی ہے. آپ نے اس انٹرویو میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب سوالات دعا زہرا سے کیے جا رہے تھے اور دعا زہرا ظہیر کی طرف دیکھتی تھی، اس کے اشارے کے بعد دعا زہرا جواب دیتی تھی. ایک ایسی بچی جس کی عمر 15 سال ہے اور وہ 2.5 ماہ کے قریب ان لوگوں کے چنگل میں ہے، تو وہ بچی کیسے کہہ سکتی ہے کہ اگر مجھے اپنے والدین کے پاس جانا پڑا تو میں بخوشی اپنے والدین کے پاس جاؤں گی، میں تو خوش ہوں اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے بےتاب ہوں. اس سے اس نازک موقع پر سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو اپنے والدین کے پاس جانا پڑا تو آپ کیا کریں گی؟ تو اس کا جواب وہی تھا جس کا جواب اس کو تیار کروایا گیا تھا، یعنی رٹا رٹایا جواب دعا زہرا نے دیا. اس نے کہا کہ اگر مجھے اپنے والدین کے پاس جانا پڑا تو میں مر جاؤں گی. ناظرین، یہ جواب دراصل انڈائریکٹلی مہدی کاظمی صاحب کو سنایا جا رہا تھا. ان کو یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ اب بھی موقع ہے وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ کسی بھی طرح کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. یہ انٹرویو ساری دنیا نے سنا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انٹرویو صاف ظاہر تھا کہ ایک تو جگہ جگہ سے اس کو کٹ لگے ہوئے تھے، اور دوسری بات یہ کہ اس انٹرویو میں دعا زہرا کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بتا رہی تھی کہ بچی بول کچھ اور رہی ہے اور اس کی باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی ہے. جب یہ انٹرویو مہدی کاظمی صاحب نے سنا تو وہ ایک باپ بھی ہیں، ان کا رد عمل پہلی بار اتنا سخت سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ میں 99% میڈیا والوں کو جانتا ہوں، وہ لوگ میرے ساتھ ہیں، یعنی وہ لوگ حق کے ساتھ ہیں، مگر آپ لوگوں نے اتنا چیپ شاٹ کھیلا ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں. سے اس طرح کی توقع نہیں تھی. یعنی مہدی کاظمی صاحب جیسے بلند حوصلہ بندے کی بھی ہمت یہاں پر آ کر جواب دے گی. تو ناظرین، جیسا کہ مہدی کاظمی صاحب کو آپ سب جانتے ہیں کہ اتنے حوصلے والی شخصیت ہیں، اتنے صبر والے انسان ہیں، ان کا حوصلہ بھی اس موقع پر جواب دے گیا. اور یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مہدی کاظمی صاحب نے اس پہ قانونی کارروائی کا بھی فیصلہ کیا ہے. تو ناظرین، مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ پوری قوم ہے. مہدی کاظمی صاحب کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ مہدی کاظمی صاحب، آپ شاید ان لوگوں کو بہت کم جانتے ہیں کہ میڈیا کی جو فیلڈ ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ابھی بھی موجود ہیں جو کہ چند ویوز کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں. مہدی کاظمی صاحب نے کہا کہ اگر میری بیٹی کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ تو مہدی کاظمی صاحب، میری بیٹی، آپ کی بیٹی، کسی کی بیٹی، اس کے درمیان میں ایک باریک سی لائن ہوتی ہے جس کو ضمیر کی لائن کہا جاتا ہے. اگر وہ لائن موجود ہو تو پھر کسی کی بیٹی بھی اپنی بیٹی لگتی ہے. اگر وہ لائن موجود نہ ہو، مٹ چکی ہو، ختم ہو چکی ہو، تو نہ کسی کی بیٹی اپنی بیٹی لگتی ہے، نہ اپنی بیٹی اپنی بیٹی لگتی ہے. ناظرین، فی الحال کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ. بلال انور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.